تو وہ کنسنسس سے ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ ترمیم آتی ہے جس میں قوم کی ضرورت ہو۔ انڈیا کے آئین میں 106 ترامیم ہوئی ہے، لیکن صرف 3 مرتبہ ان کی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، باقی کبھی میجارٹی ان کے پاس نہیں رہی، لیکن وہ ترمیم کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے۔ امریکہ میں 1 مرتبہ ججز کو بلایا گیا جوڈیشری کمیٹی کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ USSR اس لیے کمزور ہو گیا ہے اور امریکہ اس لیے مضبوط ہے کہ امریکہ میں رول آف لا ہے، اور USSR اس لیے کمزور ہو گیا ہے کہ وہاں سارے اختیارات ایک بندے میں سپرد کر دی گئی، اس میں طاقت دیا گیا۔ جناب اسپیکر، جب 18ویں ترمیم ہوئی کنسنسس کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، پورے قوم کے ساتھ، سارے ادارے آپ نے ڈیوالو کر لیے ہیں سارے اکائیوں پہ، اس کو پورے دنیا نے مانا، پارلیمان نے مانا، اس پہ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا۔ 101 آرٹیکل میں آپ نے چینجز کی۔ 26ویں ترمیم میں جس وقت آپ آئیں، آپ 56 امینڈمنٹ کے ساتھ آئے، 56 کو ریڈیوس کر کے 25 امینڈمنٹس پہ آپ آئیں، 25 آرٹیکل میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں سے پھر آپ 18 پہ آئیں، اور 18 میں حکومت کی جو امینڈمنٹس تھی ان میں 4 آرٹیکل پہ ہمیں شدید اختلاف تھا، اور ان میں سے ان کی کنسٹیٹیوشنل بینچ، ججز کی مدت ملازمت اور الیکشن کمیشن کو دوام بخشنا، یہ بڑا اس پہ ہمیں اعتراض تھا۔ جناب اسپیکر، اس وقت آپ نے جو چیزیں 26ویں ترمیم میں آپ سے رہ گئی تھیں، آپ اس کو تسلسل دینا چاہ رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ 26ویں ترمیم پاس کرتے ہوئے وہ امینڈمنٹس آپ نے سمجھا تھا کہ وہ آئین قانون کے خلاف ہے، وہ وفاق کے تقدس کے خلاف ہے، وہ جو ترامیم آپ لانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اٹیک کر لیا تھا عدلیہ پہ، اس وقت آپ پورے وفاق کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو لیک ہوا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کیوں اتنا بڑا ترمیم عوام کے پاس، ایوان کے پاس، نمائندوں کے پاس ایک لیک آؤٹ ورژن کے سامنے لوگوں کے پاس آ جائے۔ جناب اسپیکر، میں 4 پوائنٹس عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں 27ویں ترمیم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، آپ نے کہا کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن کو وفاق سے کو ہم نے دینے ہیں صوبوں سے لے کے۔ ایجوکیشن اب irreversible ہے۔ ایجوکیشن دنیا میں ہمارے آئین نے ہمیں ڈال دیا کہ ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ امریکہ کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس ہے؟ لیکن یہ سرکار اسٹیٹ کرتی ہے۔ آپ نے جب ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا تو اس کے ساتھ 2700 اسکول اور کالجز آپ نے صوبوں کو دے دیے۔ اس کو آپ اس سٹیج پہ ریورس کر رہے ہیں، جبکہ KPK کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ زب سے زیادہ وہ اپنے پالیسی کے مطابق زیادہ کنسنٹریٹ کرے وومن ایجوکیشن پہ۔ یہ تو کبھی آپ کی وفاق کی پالیسی نہیں رہی۔ آپ ابھی پاپولیشن واپس لینا چاہ رہے ہیں صوبوں سے، اور پاپولیشن آپ لینا چاہ رہے ہیں جبکہ صوبوں کے ساتھ آپ کا پاپولیشن، اس کے لائٹ سروسز اور سوشل سروسز آلریڈی جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، سب سے سیریس ایشو ہے نیشنل فائنانس ایوارڈ کا۔ صوبے اس وقت انتظار کر رہی ہیں کہ 11واں ایوارڈ کب آئے گا۔ آج تک 7واں ایوارڈ جو ہے وہ ایکسٹینشن سے چلا آ رہا ہے، جو 2009 میں تھا۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کے مطابق اس کو ری وزٹ ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ 8 اور 9 کو دوبارہ کر رہے تھے، آج نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، آپ نیشنل فائنانس ایوارڈ کے متعلق جو آرٹیکل 160 ہے، آج تک جب سے آئین بنا ہے اس میں کبھی کسی نے امینڈمنٹ نہیں کی، اس کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا۔ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی صوبوں کو کہ نیشنل فائنانس ایوارڈ میں آپ کا شیئر ہمیشہ نئے ایوارڈ میں پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ پریویس ایوارڈ کو کم کر رہے ہیں، آپ اپنے ابھی پاک KPK کا حصہ ہے آپ کے پاس فار انسٹنس 14.28% ہے، جبکہ ابھی 19% ہونا چاہیے، اور آپ اس کو ریورس کر رہے ہیں، تو آپ پورے وفاق کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو یہ پاور دینا، یہ سے وفاق کو خطرے میں پڑ جائے گا۔ جناب اسپیکر، لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ آ رہی تھی۔ مولانا صاحب آئے، مولانا صاحب کو پتہ ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی، شاید اس مرتبہ ہمیں مولانا صاحب کے گھر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے،
اور آپ کے ساتھ شاید کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، لیکن ہم اپنا آواز احتجاج کے طور پر ایوان پہ اٹھائیں گے کہ یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ جناب اسپیکر، وہ کمیٹی جو ہم نے بنائی تھی، جس میں ہم پیش ہوئے تھے، جس میں مولانا صاحب نے لاسٹ نائٹ پہ انہوں نے بڑی اس کو سیو کیا تھا، ہم امید کر رہے تھے کہ کامن سینس پریویل کرے گا۔ جناب اسپیکر، یہ ایسا وقت ہے کہ قوم بہت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، تناؤ بہت بڑھ چکا ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، خسارہ ٹاپ پر ہے، لوگ اپنی زندگی کو مزید داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت پاکستان کی سالمیت کا فکر کرو، خطرے میں نہ ڈالو بعض لوگوں کے لیے۔ جناب اسپیکر، لیک ورشن جس وقت حکومت کا آیا تھا تو 56 آرٹیکل تھی، وہ لیک ورشن شاید مولانا صاحب کے ساتھ ایک 1 پوائنٹ پہ شیئر ہوا تھا، لیکن اکتوبر میں 12 اکتوبر 17 16 17 18 کو ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر ہوئے تھے۔ پہلے میں آپ کا کنسٹیٹیوشنل کوڈ ضرور تھا، مولانا صاحب نے ہم نے بڑی کوشش کی، کنسٹیٹیوشنل کوڈ ختم ہو کر کے بینچ آیا، وہاں آرٹیکل 243 میں آپ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت آپ اس لاس کو پروٹیکشن دینا چاہ رہے تھے۔ جناب اسپیکر، آئین میں ترمیم اس ایوان کا حق ہے، اور اس ایوان میں ایگزیکٹ ان لوگوں کا حق ہے جو مینڈیٹ لے کے عوام کے پاس آئے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم اس ایوان کے روح کے منافی ہے، آئین کے روح کے منافی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اس سٹیج پہ قوم کو مزید ڈیوائیڈ نہ کرے، کوئی ایسے ترمیم نہ لے کے آئے جس سے عدلیہ مزید داؤ پہ لگ جائے۔ آلریڈی ڈیموکریسی بڑی فریجل ہے، آپ کے عدلیہ پہ عوام کا کوئی اعتماد نہیں رہا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک چیز اپنا یاد کرا رہا ہوں، جس وقت یہاں ترمیم کی جا رہی تھی، آپ کے وزراء نے یہاں میں یہ کہا کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں، بینچ ہم لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو ججز کی تعداد، میں نے آپ کو کمپیئر کرا کے بتایا تھا کہ انڈیا میں 28 وہاں اسٹیٹ سے، ان میں 25 ہائی کورٹ سے، 1114 ان کے کیسز جو ججز تھے ہائی کورٹ کے ججز، لیکن سپریم کورٹ کے صرف 33 ججز تھے۔ میں نے آپ کو اس وقت کہا، یہ میرے پاس 16 سپٹمبر 2024 کا ڈیٹا ہے، میں نے اس ایوان کے سامنے رکھا کہ 16 سے اس ایوان میں چاروں صوبوں میں اور اس ایوان میں ہر الیکشن کے بعد تقریباً 1000 بندہ آتا ہے، 800 to be precise 859 کنسٹیچوئنسیز ہے۔ جناب اسپیکر، ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں چلے گئے، بل لیگیسی بہت کم چھوڑ گئے، اور لیگیسی والا وہی ہے جو قائد عوام ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، جس نے عوام کو سوچ دیا، جو جیل میں بیٹھ کے اپنی ساری آزادی قربان کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں عوام کی خاطر بیٹھا ہوں، اس بالادستی، اس ایوان کی بالادستی، رول آف لا اور کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی خاطر میں جیل میں بیٹھا ہوں۔ جناب اسپیکر، اتنے سخت وقت میں یہ آئین لانا میں سمجھتا ہوں قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی ہے، کوئی لے نہیں ہے، اپنے دن پورے کرو، آپ کے پاس تو ویسے بھی مینڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا، اتنا بہت ہے جو آپ سیٹ میں بیٹھ گئے، باقی چیزیں کسی کل کے لیے چھوڑ دیں۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ میں 3 چیزیں اور کا ذکر کرتا ہوں، ادروائز امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل جس وقت چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں کیس تھا، تو 23/10/2023 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، 7 مئی 2025 کو سپریم کورٹ کے کنسٹیٹیوشنل بینچ نے اس کو ریویو کر کے، اپیل الاؤ کر کے اس میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ٹرائل ہو سکتا ہے ایک ملٹری۔ بس سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دے دی کہ 45 دن کے اندر اندر وفاقی حکومت لیجسلیشن کر کے وہ جو کنوکٹ ہے ان کو رائٹ آف اپیل دے دے۔ رائٹ آف اپیل دینا ایک اسلامی حق ہے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کو کائنڈلی امپلیمنٹ کرو۔ ہم نے اپوزیشن کی طرف سے بل دیا ہے کہ وہ رائٹ آف اپیل دے دے، میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو رائٹ آف اپیل دے دے۔
اس وقت آپ کا لا منسٹر نہیں بیٹھا ہوا لیکن انفارمیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ خود بھی وکیل ہے. یہ لوگوں کا رائٹ ہے ود ان 45 ڈیز آپ ان کو رائٹ آف اپیل دے, یا ہمارا بل سامنے رکھ دے یا اپنا بل لے کے آئیں, لیکن وہ رائٹ آف اپیل دے دے. آپ کی عوام اس وقت سفر ہو رہی ہیں, وہ آپ ختم کرا دیں. جناب اسپیکر, دوسرا میں کے پی کی طرف سے ایک ایشو اٹھاؤں گا. یہاں رانا صاحب اس وقت ایوان میں نہیں بیٹھے, میر مقام صاحب بیٹھے, اگر وہ اس پہ وضاحت دیں گے. پنجاب کی حکومت نے کے پی میں وہاں ویٹ پہ ترسیل پہ جناب اسپیکر پابندی لگائی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی, ہم وہاں جو سسٹم ہے پرمٹ والا, جناب اسپیکر وہ فرمٹ کا سسٹم جس سے آپ ویٹ کو روکیں گے. کے پی کے کو میں آپ کو فگر دیتا ہوں جناب اسپیکر, ہمارے کے پی کو تقریباً 5.3 ملین ٹنز کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. 1.3 ملین ٹن سالانہ اپنا لوکل ہے, 3.5 ملین ٹن کی ویٹ پالیسی 2025, اور اس پالیسی کے مطابق ہم انشور کریں گے کہ اس کو ڈی ریگولرائز کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے آج کل 20 مہینوں میں اس نے 34 فارن وزٹ کیے ہیں. لگتا ہے آج کل وہ سفر کی نماز میرا خیال اسلام آباد پڑھتے ہیں اس کے تارٹ صاحب کے ساتھ بھی. تو وہ ادھر جناب اسپیکر ان کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ آپ توجہ دے دیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جناب اسپیکر میں ایک اور عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ سے 2 پوائنٹ, یہ جناب اسپیکر ایمان میں پارلیمنٹ میں صوبے میں جس کے پاس میجارٹی ہے اس صوبے کا حق ہے کہ اپنا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چینج کر لے. اس ایوان میں جناب اسپیکر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے, پھر شجاعت صاحب آ گئے, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جناب اسپیکر شوکت عزیز صاحب آ گئے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, پھر راجہ صاحب آ گئے تھے. یہ اس پارٹی کا حق ہے. پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا, دوست محمد کوسا صاحب تھے, پھر شہباز صاحب آ گئے تھے, پھر بزدار صاحب کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے تھے. جناب اسپیکر ہم نے بھی کے پی کے میں ایسا چینج کیا ہے, ہمارے مینڈیٹ ہے, ہمارا رائٹ ہے. اب وزیر اعلیٰ اپنا کیبنٹ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی گائیڈ لائنز اپنی لیڈر سے لینے کے لیے جیل جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس کی اجازت نہیں ملی. ہم سارے اپوزیشن یونانیمس ہو کر کے ایک ریزولوشن پٹ کرتے ہیں, ہم اسپیکر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ رولنگ دے دے. ہم یونانیمسلی کہتے ہیں ایک اکائی کا سربراہ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے ان کو اجازت دی جائے کہ خان سے ملے. ہم سارا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ رولنگ دے, ان سے پوچھے, ان سے ریکوائر کرائیں کہ انشور کرائے. اس سے عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے, عوام میں بڑوں دوریاں پیدا ہو چکی ہے. اس سے اب نفرت کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے وہ نفرت والی باتیں کریں, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے. جناب اسپیکر ہم ایوان کو ہمیشہ مضبوط کرتے ہیں, اس چیئر کو ہم ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں, کائنڈلی اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرو. اس کے ساتھ میں آخری ایک پوائنٹ بتاؤں گا جناب اسپیکر, جناب ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہمارے. جناب اسپیکر میں آخر میں ایک بات اپوزیشن کی طرف سے کہوں گا. ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. جناب اسپیکر ہمارے ساتھ تو زیادتیاں بڑی ہوئی ہیں. اوور نائٹ کنویکٹ کیا گیا, ڈسکوالیفائی کرایا گیا, نکالا گیا, اور 7 اگست 2025 سے یہ پوزیشن خالی ہے. یہ عمر صاحب کا نام آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹوایا ہے. جناب اسپیکر ہم نے آپ کو اپلیکیشن دی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے. ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. وہ ہمارے لیڈر ہے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, وہ خان نے منتخب کیا ہوا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. آپ آئیں آپ نوٹیفیکیشن پہ آئیں, آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. جناب اسپیکر یہ تو ہمارا حق ہے. رول 39 میں آپ کے لا منسٹر نہیں ہے, لیکن آپ کو انفارمیشن منسٹر ایکسپلین کر دے گا. جناب اسپیکر آرٹیکل 66 اور 67 آئین کے مطابق اس اسمبلی نے رولز بنائے ہیں, اور رولز جیسے آپ بنائیں اس پہ عمل کروائیں. فار انسٹنس انڈیا میں ایک رول یہ ہے کہ لوک سبھا میں لیڈر آف دا اپوزیشن پارٹی کو تب ملے گا جب وہ پارٹی 55 سیٹیں جیت چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والا جو لوک سبھا تھا اس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنایا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے رولز پہ پورا نہیں اترتا, اور یہ آئینی رولز ہے. ہمارے بھی آئینی رولز ہے.
ہمارے آئینی رولز میں یہ لکھا ہوا رول 39 میں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن، یہ حق اپوزیشن کا اور عددی تعداد اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھنے والے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے۔ ہم نے 74 ایم این اے کے ساتھ 72 ایم این اے کے ساتھ ہم یہ ایوان میں ہماری میجارٹی 180 جب بیٹھے تو ہم تھے 91، آج ہم بیٹے آپ نے کنوکٹ کروا کے نکال کے اب ہم ہیں 76۔ ہم نے 74 کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرے۔ مجھے یہ بھی امید ہے مولانا صاحب بھی ہمیں اس پہ سپورٹ کریں گے، وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ایوان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس رول آف لا کے لیے، ان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ اینڈ وی آر پراؤڈ آف محمود خان اچکزئی صاحب۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے اس لیے مطالبہ کرتا ہوں، یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے، یہ ایوان مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ رول کنسٹیٹیوشنل ہے، مہربانی کر کے آج ہی ان کا نوٹیفیکیشن کرے تاکہ وہ فارملی اپنا یہ سنبھال لے۔ ادروائز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سیٹ سنبھال ہی لیں۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں گے۔